یوحنا رسول کی انجیل اس کا 15 باب اور پہلی سے 2 آیت یہ ہم خدا کا کلام سنیں گے۔ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے، ہم نکالیں یوحنا رسول کی انجیل 15 باب پہلی سے 2 آیت، پھر آہستہ آہستہ ہم 10 آیت تک ہم آہستہ آہستہ جائیں گے۔ آج کا میسج تفسیری میسج ہے، تفسیری باز ہے، ہم تھوڑا اس میں سے سیکھیں گے۔ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی پہلی سے 2 آیت میں لکھا ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ خداوند کے کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، اور خداوند کے نام کو جو نہایت بزرگ ہے عزت اور جلال ملے۔ خداوند کے کلام کا خوبصورت حصہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل میں سے پڑھا گیا ہے۔ تو اس 15ویں باب میں یسوع مسیح نے اپنے آپ کو انگور کا حقیقی درخت کہا ہے، اور اپنے باپ کو جو خدا باپ ہے باغبان کہا ہے۔ تو یسوع مسیح نے اپنے آپ کو حقیقی درخت کیوں کہا؟ کیا کوئی بے حقیقی درخت بھی ہے، بے حقیقت بھی؟ اگر ہم یسایہ 5ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پر ایک پاکستان کے بارے میں لکھا گیا ہے، ایک میرے محبوب کا پاکستان۔ اس نے ایک پاکستان لگایا اور اس میں سے پتھر نکال کر باہر پھینکے، اور اس میں اس نے کولو کھودا اور برج بنایا، اور اس میں اچھی سے اچھی تاکیں لگائیں، لیکن جب پھل دینے کا وقت آیا تو اسے جنگلی پھل لگا، کو کھٹا پھل، بے مزہ پھل، یہ جنگلی درخت کا پھل تھا۔ یعنی یہ بے حقیقت ہے، جو کسی کام کا انگور نہیں، پھل نہیں ہے، یہ بے حقیقت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی سچائی اس کے اندر نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح اپنے اندر پوری سچائی رکھتا ہے، حقیقت رکھتا ہے، وہ حقیقی درخت ہے۔ یہاں پر اس نے اپنے آپ کو انگور سے کی مثال دی ہے، انگور کے درخت دی، اور اپنے شاگردوں کو، اپنے فالوور کو اس نے اپنی ڈالیاں کہا ہے، اور اپنے باپ کو، خدا باپ کو باغبان کہا ہے۔ جس نے کہا جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی۔ اگر ڈالی انگور کے درخت ہے اور میں ہے اور پھل نہ لائے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پھل نہ لائے۔ لیکن پھل نہ لانے کی کچھ وجوہات ہیں۔ جب سردی کا موسم آتا ہے، سردی کا موسم گزر جاتا ہے، موسم بہار سے پہلے، تو بہت سی جو ڈالیاں ہیں وہ موسموں کی شدت کی وجہ سے، زیادہ سردی ہونے کی وجہ سے سوکھ جاتی ہیں، بے جان ہو جاتی ہیں، ان کے اندر جان نہیں ہے، زندگی نہیں ہے۔ وہ بظاہر درخت میں موجود ہیں، درخت کے ساتھ پیوستہ ہیں، لیکن ان کے اندر جان نہیں ہے، ان کے اندر زندگی نہیں ہے، اس کے اندر ہرا پن نہیں ہے، سوکھا پن ہے، وہ بیمار ہو چکی ہے، وہ ڈالی ختم ہو چکی ہے، وہ مر چکی ہے، اس کے اندر زندگی نہیں ہے، اس لیے وہ پھل نہیں لا سکتی۔ کیونکہ یسوع مسیح نے ایمانداروں کو، اپنے شاگردوں کو اپنی انگور کی ڈالیاں کہا ہے،
تو وہ ایماندار جو اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے اپنے اندر سے زندگی ختم کر دیتی ہے. جس شخص کے اندر لالچ ہے، جس شخص کے اندر برائی ہے، خود غرضی ہے، بڑا پن ہے، اس کے اندر نفرتی چیزیں ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں مسیح میں بظاہر تو پویستہ نظر آتے ہیں، وہ کلیسیا میں نظر آتے ہیں، وہ چرچ آتے ہیں، وہ خادم سے ملتے جلتے، کلیسیا سے ملتے جلتے ہیں، دائیکی بھی دیتے ہیں، ہدیہ بھی دیتے ہیں، خادموں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، لیکن اندر سے وہ ڈیڈ ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں. ان کے اندر سچائی ختم ہو چکی ہے. وہ نام کے مسیح ہیں، بظاہر وہ کلیسیا کے ساتھ جڑے ہوئے، مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے وہ مردہ ہے. ان کی زندگیوں میں پھل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت سی مشکلات کی شاید وجہ سے جو دنیا میں ہر ایک انسان پر آتی ہیں، پھر لالچ کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے، اور بہت سی ایسی چیزوں کی وجہ سے ان کے اندر سے جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. سردی کے بعد وہ ڈالیاں جو جس کے اندر زندگی ہے اور جس کے اندر زندگی نہیں ہے وہ بظاہر ایک جیسی نظر آتی ہیں. یہ بات میں تجربے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں بہت سالوں سے اپنے گھر میں انگور لگاتا ہوں، اس کا پھل کھاتا ہوں اور انگور کا تجربہ رکھتا ہوں، اور بہت سی باتیں مجھے انگور کے درخت کے بارے میں یاد ہیں. میں انگور کے مزاج کو کافی طور سے جانتا ہوں، اور وہ کالی ہوتی ہیں، گرے کلر کی ہوتی ہیں، مردہ بھی اور زندہ بھی. اور جب ان کو توڑا جائے تو جو زندگی والی ڈالی ہے، جس کے اندر زندگی ہے، وہ ٹوٹے گی نہیں، وہ پچک جائے گی لیکن ٹوٹے گی نہیں. اور وہ پچک بھی جائے تو بھی وہ ختم نہیں ہوتی، اس کے اندر سے زندگی وہ پھر سے بحال ہو جاتی ہے اور پھل آتی ہے. لیکن جس ڈالی کے اندر جان نہیں ہے، جو اندر سے ہری بھری نہیں ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے. اور ایسی ڈالیوں کو باغبان جو ہے وہ چھانٹتا ہے، نکالتا ہے، تاکہ وہ دوسری ڈالیوں کی جگہ نہ روک لیں. کیونکہ انگور اتنا پھل دیتا ہے کہ اس کا پھل درخت میں صرف جب نیچے لٹکتا ہے پتے اوپر آ جاتے ہیں، اور نیچے جو پھل ہے وہ فضا میں لٹکا ہوتا ہے، اور پھل ہی پھل، انگور ہی انگور نظر آتا ہے، منوں کے حساب سے نظر آتا ہے. جو باغبان اپنے انگور کی صحیح نگہداشت کرتا ہے، اسے گوڈی دیتا ہے، اس کے چوگر تھالا کھودتا ہے، کھاد دیتا ہے، وقت پر پانی دیتا ہے، اس کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اس کو ٹھیک ترتیب سے اسے بانسوں پر یا کسی اور جگہ پر چڑھاتا ہے تو وہ بہت زیادہ پھل لاتا ہے. اسی طرح ایک ایماندار جب خدا کے ہاتھوں میں رہتا ہے تو خدا جو باغبان ہے اس کی کاٹ چھانٹ بھی کرتا ہے، اور اسے اس کی گوڈی بھی کرتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، کھاد بھی دیتا ہے، اور وہ پھلدار ہوتا ہے، بہت زیادہ پھلدار ہوتا ہے. لیکن یہاں مجھے ابھی ایک بات جو کھاد کے تعلق سے وہ یاد آ رہی ہے، میں اس کو بیان کرتا جاؤں گا. ایک ایماندار کی کھاد کیا ہے؟ ایک ایماندار کی کھاد جو ہے اس کی آزمائشیں ہیں، اس کی مشکلاتیں ہیں، اس کے دکھ اور روگ ہیں، جن میں سے وہ مسیح کے ساتھ رہ کر گزرتا اور شکرگزاری سے وہاں سے گزرتا ہے. خدا کے ساتھ پیوستہ ہو کر خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے،
اور ان مصیبتوں سے آزمائشوں میں سے گزر جاتا ہے اور فتح مند ہوتا ہے، فتح مندی سے گزرتا ہے، اس کی زندگی میں بہت زیادہ پھل ہوتا ہے، پھل ہی پھل نظر آتا ہے، تھوڑا نہیں، پھل ہی پھل نظر آتا ہے۔ ڈالیاں چھپ جاتی ہیں، تنا چھپ جاتا ہے، پتے اوپر چھپ جاتے رہ جاتے ہیں، لیکن نیچے پھل ہی پھل نظر آتا ہے، بہت پھل ہوتا ہے۔ آپ اگر نیٹ پر کسی انگور کو دیکھیں جس نے تصویر دی ہو اپنی انگور کی، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ پھل کتنا ہوتا ہے، وہ بے اندازہ پھل ہوتا ہے۔ درخت کو پھل اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو ڈالی، یسوع نے کہا جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی، میرا باغبان، میرا باپ اسے کاٹ ڈالتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ وہاں رہے، کیونکہ وہ پھل نہیں دیتی، وہ سوکھ چکی ہے، وہ بے جان ہے۔ اور جو لکھا ہے، اور جو ڈالی پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ جو ڈالی پھل لاتی ہے، باغبان کیا کرتا ہے؟ اسے چھانٹتا ہے تاکہ کیا کرے؟ زیادہ پھل لائے۔ اب یہاں اگر کوئی تجربہ نہیں رکھتا انگور کی کاشت کا، تو اس آیت کو، اس لفظ کو اس کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں اس بات کا تجربہ رکھتا ہوں اور میں اس کو بڑی آسانی سے بیان کر سکتا ہوں۔ موسم بہار میں جب پھل لگتا ہے اور وہ پھل کاٹا جاتا ہے اپنے وقت پر، تو اس کے بعد ایک اور پھل لگتا ہے اسے۔ لیکن جو موسم بہار میں پھل لگتا ہے وہ درخت کے ایک ایک حصے میں پھل لگتا ہے۔ جیسے میرے ہاتھ میں یہ گرے ہیں، اس طرح انگور کے اندر گرے ہوتی ہیں، گانٹھ ہوتی ہیں، ہر گانٹھ، ہر گرہ پھوٹتی ہے اور وہاں سے پتے اور پھل کٹھے نکلتے ہیں۔ درمیان میں پھل ہوتا ہے، سائڈ میں پتے ہوتے ہیں، کٹھے نکلتے ہیں، اور ہر گرہ پر پھل لگتا ہے۔ لیکن جب موسم بہار کا پھل توڑ لیا جاتا ہے، کاٹ لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد ہر ڈالی کو کاٹنا ضروری ہے۔ جب اگر اسے کاٹا نہ جائے، چھانٹا نہ جائے، وہ پھل نہیں لاتی۔ یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ کیا سبب ہے کہ بغیر چھانٹنے کے ڈالیوں کو کاٹنے سے پھل نہیں لا سکتی اور نہ لاتی ہیں؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ مجھے ایک سمجھ آتی ہے، ہمارا خدا ہر روز نئے کام کرنے والا ہے۔ وہ فارمولے مفروضے استعمال نہیں کرتا، اور نہ اپنے ایماندار کو، اپنے بیٹوں کو کہتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ وہ فارمولے یا وہ مفروضے استعمال کریں۔ پچھلی دفعہ میں نے اس طرح دعا کی تھی، اس طرح چل رہا تھا، خدا نے مجھے برکت دی، میری زندگی میں پھل آیا۔ لیکن ہر ایک ایماندار کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اب کی بار اسے ایک اور انداز میں خدا استعمال کرنا چاہتا ہے، نئے انداز میں۔ اور ایماندار اسی ڈگر پر چلا جاتا ہے۔ لیکن خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہر ایماندار ہر روز اپنے باپ سے، رول سے یہ پوچھے کہ آج مجھے کیا کرنا ہے۔ کل والا تجربہ نہیں، آج نیا تجربہ، آج تو مجھے کس طرح استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ ایک خادم ڈائس پر کھڑا ہوتا ہے، اس وقت بھی اسے پوچھتا ہے اب مجھے کیا بولنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ خدا نیا تازہ کلام دیتا ہے،
फ्रेश कलाम, नई बातें सिखाता है और उसे इस्तेमाल करता है और उसके अंदर फल होता है, उसके अंदर बड़े बड़े तजर्बे होते हैं, खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। डाली एक दफा फल दे के उसी डगर पर वो बढ़ती जाती है। लेकिन ईमानदार को खुदा कहता है रुक जा, ठहर जा, आगे नहीं बढ़ना, ठहर जा। जो फल तू दे चुका है बड़ा अच्छा था, लेकिन अब तू ठहर जा जरा, जहां तू खड़ा है रुक जा, आगे नहीं बढ़ना, अब आगे मेरी मर्जी से बढ़ना है। जब तक मैं तुझे नया हुक्म, नई बातें नहीं सिखाता, आगे नहीं बढ़ना, कुछ नहीं कहना है, क्योंकि खुदावंद हर रोज ताज़ा है, नया है। वो पुरानी चीज़ें कम इस्तेमाल करता है, हर रोज नई चीज़ें इस्तेमाल करता है, नई बातें सिखाता है, नए काम करता है, बड़े बड़े काम करता है। हम सब इंसान हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं, लेकिन खुदा की ये कुदरत है, ये उसकी बड़ी दानिशमंदी है कि हर एक का चेहरा आपस से मिलता नहीं है। अगर लाखों की तादाद से भी हों, करोड़ों की तादाद से भी लोग हों, तो हर एक का चेहरा अलग अलग, मिजाज अलग अलग होगा। ये खुदावंद की हिकमत और दानिशमंदी है और उसकी कुदरत और उसका जलाल है। इसी तरह खुदा हर दफ़ा हर ईमानदार को नए तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। इससे एक और बड़ी खूबसूरत बात निकलती है, हमें नजर आती है, जब खुदा हमें नए तौर से इस्तेमाल करना चाहता है और हम खुदावंद के साथ से पूछते हैं, तो हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं इसकी वसीला से। इस तरह हम क्या करते हैं, खुदा के साथ जुड़े रहते हैं और हम खुदा के साथ एक रहते हैं। हम इस तरह खुदा के बहुत करीब रहते हैं। बहुत दफ़ा खुदावंद मुझे ये बताता है ये बात, आप तूने कौन से रास्ते में से जाना है, आप तुझे क्या करना है। जब मैं खिदमत करके आ रहा हूँ, स्टॉप पर मुझे बताता है तुझे क्या करना है, कौन सी गाड़ी पर बैठना है, किस तरह से चलना है। दो रास्ते हैं, कौन से रास्ते पर जाना है। मैं किसी रास्ते भी जा सकता हूँ, वो एक ही जगह मुझे लेके जाएगा, लेकिन इन बातों का फ़ायदा क्या है। इन बातों का फ़ायदा मेरे लिए ये है कि मैं अपने खुदा से, अपने बाप से के करीब हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, और वो मुझे अपने से दूर नहीं होने देता। और जो डाली फल आती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। और मैंने तजर्बा किया कि एक जगह जब डाली ने फल दे दिया है तो फिर आगे वो बेफल भागी जा रही है। बहुत दफ़ा मैं यहाँ फल दिया तो आगे भाग जा रही, मैं यहाँ से काट देता हूँ। जब यहाँ से काटता हूँ, यहाँ से फिर फल निकलता है। अगर ज़्यादा फल चाहिए, अगर कोई ईमानदार चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में खुदा कुदरत के साथ काम करता जाए, तो फिर वो हर वक्त उसके साथ जुड़ा रहे, लिपटा रहे और अपनी मर्जी ना इस्तेमाल करे, खुदा की मर्जी पर चले, तो फिर उसकी ज़िंदगी में फल ही फल होगा, वो बेफल नहीं रह सकता। लेकिन अपनी अगर मर्जी ही से चलता जा रहा है, ठीक है, तो फिर फल नहीं लगेगा। एक मुलाजम जो है वो 8 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे। अगर वो अपने मालिक का 10 घंटे भी काम करे और उसकी मर्जी से ना काम करे, तो उसका मालिक कहेगा तूने किया क्या है। उसकी वजह क्या है? वो काम उसे पसंद नहीं है जिस तरह उसने किया है। अगर एक मुलाजिम 8 घंटे की बजाय 7 घंटे काम करता है, 6 घंटे काम करता है, लेकिन अपने मालिक की मर्जी से काम करता है, तो कहेगा शाबाश तूने बड़ा अच्छा काम किया है, अब आराम कर, तूने बहुत काम कर लिया है, आराम कर। और मैंने इस बात में खुदा से के साथ रहकर तजुर्बा हासिल किया है।
नौकर हम उसके हैं, खादम उसके हैं। अगर काम उसकी मर्जी का नहीं करेंगे तो खुदा कहेगा क्या किया क्या तूने वक्त ज़ाया कर दिया है। मेरी मर्जी से काम करना था, जो कुछ मैं कहता हूं वो करना है। जो अपने मालिक की मर्जी से काम करता है उसे ज़्यादा मुराद मिलती है, उससे ज़्यादा सहूलतें मिलती हैं, उसे ज़्यादा आराम भी मिलता है और कभी कभी ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, लेकिन अक्सर उसका मालिक आराम देता है। मैं सुबह 10 बजे दोपहर को खिदमत के लिए निकलता था और 12 बजे तक 11 बजे तक काम करता था, लेकिन खुदावंद ने कहा नहीं ऐसा नहीं करना, मेरी मर्जी से करना है। और उसने मुझे 8 बजे भी अपने घर में वापस भेजा। अब तू घर जाएगा सीधा, अब खिदमत नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, अब घर जा, तू थक गया है। याद रखें, जब हम ये नहीं जानते कि मैं थका हुआ हूँ, लेकिन हमारा खुदा जानता है कि ये अंदर से वीक हो रहा है, थक गया है, ये कमज़ोर हो रहा है, और फिर उसकी सेहत का भी ख्याल रखता है वो। हमारी अंदर से रूह भी थक जाती है, लेकिन हम नहीं जानते, लेकिन हमारा खुदा जानता है कि हमारी हालत कैसी है। लेकिन जब हम खुदा की मर्ज़ी से काम करेंगे तो फिर वो हमें हर तरह से सहूलतें देगा, आराम देगा और खुश होगा कि तूने अच्छा काम किया है। क्यों? क्योंकि उसकी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मर्ज़ी से काम नहीं करते तो क्या फ़ायदा है? मालिक ही खुश नहीं तो किस लिए काम कर रहे हैं? बहुत से लोग खुदा का काम ऐसे ही कर रहे हैं, मालिक को कोई खुशी नहीं है, लेकिन उनका एक तरीकाकार है जिसका कल विजिट किया था, आज भी वैसे ही करना है। संडे सर्विस में कितने गीत गाए थे, आज भी इतने गाने हैं, रूटीन वाइज 4 गीत गाने हैं, इतनी दुआएं करनी है, फिर कलाम सुनाना है और फिर हदिया उठाना है, फिर आखिरी दुआ करनी और बस खत्म। ये तो हमारी तरतीब है, लेकिन और हमारी मर्जी है, लेकिन इसमें खुदा की तरतीब और उसकी मर्जी कहाँ है? जब हम नौकर उसके हैं, खादिम उसके हैं, मजदूर उसके हैं, बेटे उसके हैं, तो फिर अपनी मर्जी क्यों? अपनी मर्जी से काम नहीं करना, खुदा की मर्जी से काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बहुत कुछ है लेकिन काफ़ी है आज के लिए। तो आइए हम खुदा का शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए, जो बातें सीखी हैं ये हमें याद रह जाएं, इतनी काफ़ी है।